ابھی بھی پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اطلاع ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس انفارمیشن ہے. کل اسد کے صاحب نے پرسوں ہمارے پروگرام میں بات کی، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ حکومت اب بھی پورا زور لگا رہی ہے، پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے قاضی فیض عیسی صاحب بھی آگے کنٹینیو کریں، حالانکہ وہ خود کنٹینیو شاید نہیں کرنا چاہ رہے. تو کوئکلی بھی کامنٹ آپ کا چاہوں گا میرے بات صاحب، لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں سموتھلی ہو جائیں گی ٹرانزیشن اگر ہونی ہوتی. دیکھیں نا، یہ بحث تو آج سے 2-3 ہفتے پہلے شروع ہو گئی تھی کہ چیف جسٹس آئیں گے نہیں آئیں گے، کون ہوگا کون نہیں ہوگا، ایکسٹینشن کی ساری باتیں چل رہی ہیں، پہلے سے چل رہی ہیں 3-4 ماہ سے، لیکن 2 ہفتے سے زور پرزور جو گورنمنٹ کی ڈسپریشن ہے نا 2/3 اکثریت کے لیے وہ بتا رہی ہے کہ they want to get it done at any cost. اگر حکومت کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے، صحیح، اگر نیت میں فطور نہیں ہے، تو جیسے کہا جاتا ہے کہ قاضی صاحب کا 85 دن یا 89 دن پہلے کر دیا تھا، تو اب تو 80 دن رہ گئے ان کے، شاید لگ بھگ 77 ڈیز رہ گئے. تو آپ کر دیں، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ there is something fishy. دیکھیں، امیر عباس صاحب رہتے ہیں پاکستان میں، باتیں امریکہ کی کرتے ہیں. یعنی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ذہنوں میں کیوں کھوٹ نہیں ہوگا؟ کیوں اپنے بیانیاں نہیں بدلیں گے؟ وہ کیوں اپنی ہر روز اپنا نیا موقف اختیار نہیں کریں گے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا پچھلے 76 برسوں میں سیاسی جماعتیں کسی ایک بیانیے پر قائم رہی ہوں. بالکل درست کہا امیر عباس صاحب نے. میاں نواز شریف کا ووٹ کی عزت دو، حکومت میں لی، انہوں نے کہا ووٹ کی عزت پہاڑ میں جائے، ہم حکومت میں جانے کو تیار ہیں. یہی عمران خان صاحب تھے نا، یہی کہا کرتے تھے کبھی فوج سے بات نہیں کروں گا. پھر انہوں نے کہا جنرل قمر جاوید باجوہ جیسا آج تک آرمی چیف ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی. سیاسی جماعتیں اپنی ضرورت کے لیے، اقتدار میں آنے کے لیے ہر اصول پہ کمپرومائز کرتی ہیں، لیکن ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو ہم دیکھتے ہیں، کبھی ہم دوسری سیاسی جماعت کو دیکھتے ہیں. منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے آج بڑی پر امید ہے پی ٹی آئی. کوشش بھی ہوگی حکومت کی راستہ رک جائے، نہ رک سکا منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے. انہیں منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں آپ بیانات دیکھیے گا، پاکستان تحریک انصاف کے کیا بیانات آئیں گے. اس لیے کہ انصاف بھی ہمیں اپنی مرضی کا چاہیے، پی ایم ایل این کو انصاف اپنی مرضی کا چاہیے. ویسے آپ کی انفارمیشن کیا نصر علی صاحب، کیا یعنی کہ ابھی بھی کوششیں پورے زور و شور سے جاری ہیں نون لیگ کی طرف سے کہ کسی طرح قاضی فیض عیسی صاحب کو ریٹین کر لیا جائے، یا وہ دیٹ ایپیسوڈ از اوور؟ مجھے نہیں لگتا کہ قاضی صاحب جو ہے وہ رکیں گے. یہ تبدیلی ہو جائے گی، منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے. حالات تو اسی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن دیکھیں کوششیں یا سوچ، یہ سوچ پائی جانا کہ ہماری مرضی کا جج آ جائے. انفارمیشن تو میری بھی یہی ہے کہ قاضی فیض عیسی صاحب خود نہیں رکنا چاہ رہے، لیکن حکومت چاہ رہی ہے کہ وہ رک جائیں کسی بھی طرح سے. ثنا بجا صاحبہ، کیا لگ رہا آپ کو؟ آپ کی اطلاع درست ہے، قاضی صاحب نے حکومت کو واضح کیا کہ وہ نہیں رکیں گے. جی ہاں، پی ٹی آئی نے یہ مطالبہ بھی کر دیا ہے جمعے کو جناب کہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جلد جاری کیا جائے. منصور علی شاہ صاحب کل سے چلے گئے ہیں اپنے چیمبر ورک پر، جہاں وہ فیصلہ جو ہے وہ 8 ججوں کا جو فیصلہ تھا وہ تحریری فیصلہ شاید وہ لکھنے کی طرف وہ جا رہے ہیں. کل ان کی جو ٹاک تھی وہ بڑی کلیئر تھی، انہوں نے واضح کر دیا کہ فیصلوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا، نہیں کریں گے تو پھر یہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. کس طرف جا رہا ہے معاملہ اب؟ یعنی کہ جو ساری سیاسی لڑائی ہے وہ اب سپریم کورٹ کے اندر ہی لڑی جائے گی. دیکھیں سمر صاحب، اگر اس کمرے میں کچھ کھڑکیاں ہیں، جی ہاں، ہم یہ ساری کھڑکیاں بند کر دیں تو یہاں حبس اور گھٹن پیدا ہوگا. ہم سب مائک تاریں دواریں توڑ کے سب یہاں سے بھاگیں گے، حبس ہوگا نا، دم گھٹے گا. اسی طرح ملک میں کچھ کھڑکیاں لگی ہوتی ہیں، اگر وہ کھڑکیاں بند کر دیں تو پھر قوم کا دم گھٹتا ہے. جب قوم کا دم گھٹتا ہے تو پھر وہ ہوتا ہے جو اپنے بنگلہ دیش میں دیکھ لیا. ابھی چونکہ آپ نے منصور علی شاہ صاحب کا حوالہ دیا کل کی تقریر کا، کل ہی آپ دیکھیں بنگلہ دیش کے چیف جسٹس کو بھی وہاں کے طلباء تحریک نے مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا. جی ہاں، وہاں کا جو فسطائی نظام تھا، جو فاشسٹ پورا ایک سٹرکچر کھڑا کیا تھا شیخ حسینہ واجد نے 15 سال میں، اس سٹرکچر کا ہر ہرکارہ، ہر مہرہ، ہر گماشتہ، چاہے وہ وہاں کا چیف جسٹس تھا، چاہے وہاں کے منسٹرز تھے، چاہے وہاں کے اسٹیٹ بینک کے ڈیپٹی گورنرز تھے، چاہے ان کا انٹیلیجنس چیف تھا، ان سب کو یا گرفتار کیا جا رہا ہے، یا وہ ملک سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ان کو نوکریوں سے ہٹایا جا رہا ہے. سو یہاں پہ ملک کے اندر کچھ کھڑکیاں تھیں. پالیٹکس سے کھڑکی ہوتی ہے جس سے لوگ وینٹیلیٹ کرتے ہیں، اپنا غصہ نکالتے ہیں پرامن طریقے سے، ووٹ سے، بیلٹ سے، بلٹ سے نہیں. آپ نے کھڑکی بند کر دی 8 فروری کو.